واقعی بس مختصر سے ایک عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار ایک وادی سے گزر رہے تھے، ایک پہلوان سامنے سے آیا، کافر تھا، اور لکھا یہ کہ اتنا لہیم و شہیم تھا کہ اگر وہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کو کھینچتے تو کھال پھٹ جاتی تھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سے جب ملا تو سرکار نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے پچھاڑ دینا اچھا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اچھا اچھا عجیب۔ سرکار نے کہا آ جاؤ، ایک وار میں اٹھا کے اس کو نیچے پٹک دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اچھا پھر ایک اور تھے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایسے ہی ہوا، وہ بکریاں چراتے تھے لوگوں کی، سرکار مل گئے وادی میں، کہنے لگے اگر آپ مجھے ہرا دینا میں ایک بکری دے دوں گا۔ سرکار نے ہرا دیا، ایک بکری لے لی، کہا پھر ریسلنگ ہوگی، پھر دوبارہ ہرایا، 3 بکریاں لے لیں سرکار نے۔ اب وہ کہتے ہیں میں سائڈ میں بیٹھ گیا، میں سر پکڑ کے کہ اب میں ان بکریوں کا حساب کیسے دوں گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر ایمان لاتے ہو؟ ایمان لے آئے، سرکار نے بکریاں بھی واپس فرما دی۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جیسا سامنے والا ہوتا ہے نا اسی کے طرز پر تبلیغ دین کریں تو بہت بیسٹ ہے۔ تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ انڈرٹیکر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چیلنج دے دیجیے گا ورنہ پھر وسیم بادامی ختم فنا ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں جیسے ڈاکٹرز کو دینی ہے تو ذرا انہی کی لینگویج میں، ان کی ٹرمز یوز کرتے ہوئے، انہی کے طرز کے اوپر۔ اسی طرح اسکول کالج یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں بیان کا انداز مختلف ہونا چاہیے، ہر جگہ ممبر نہیں چلتا ہے، ہر جگہ روڈ کے بیانات نہیں چلتے ہیں، آپ کو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق، ان کی کیفیات، ان کی طبیعتوں کے مطابق تبلیغ کرنی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ ضمن بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت حاصل تھی اور وہ 40 مرد جنتی تھے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیاوی 100 مردوں کے برابر ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت حاصل تھی۔ یہ تو بخاری میں موجود ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ سرکار کو 30 جنتی مردوں کی طاقت حاصل ہے، اور ایک روایت میں 40۔ اس کا مطلب آپ غور کریں کہ اگر مشیت الہی درمیان میں نہ ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد وغیرہ صحابہ کو یوز کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ 1000 کا لشکر جرار تھا نا، 4000 مردوں کی طاقت والا چٹان اٹھا کے یوں پھینکتا تو ہوا میں اڑ جاتے سارے کے سارے، جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ کافروں کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن مشیت الہی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ پہچانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اپنی مثل بشر نہ سمجھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے اختیارات، بڑی طاقت اور بہت کچھ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ مشیت الہی درمیان میں آ جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں مشیت الہی سامنے نہیں ہوگی، سرکار کو بڑا اختیار دیا جائے گا۔ ہاں جہاں حکم الہی وہ ہے، ورنہ سرکار کو بہت اختیار ہوگا، اور اظہار اختیار اس وقت دیکھیں پہ جو عالم محبت ہیں وہ کیسے انعام پاتے ہیں۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مبارکباد۔ میں چاہوں گا اس سے آغاز کروں، مفتی صاحب اگر آپ سے آغاز کیا جائے کہ اس بظاہر بڑے سادہ سوال سے کہ کیوں آج کی یہ شب، یہ گزشتہ شب سے اور اگلی شب سے مختلف ہے، کیوں آج کی یہ شب معتبر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر آج اس دنیا میں آئے ہیں، یہ تو ظاہر ہے اہم ترین بات، لیکن کیوں اس شب کو اس انداز سے منانا ضروری ہے؟ پھر میں اگلے ہاف میں سب سے پوچھوں گا کہ یہ سیلیبریشن اور یہ سب تو ضروری ہے جس کے بارے میں فرمائیں گے، اور پھر کہ اس شب کی اور اس کی اسپرٹ کیا ہے کہ ہمارے کردار میں کس طرح ریفلیکٹ کرنی چاہیے یہ سیلیبریشن، میں اگلے اس میں پوچھوں گا، ابھی آپ سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک تصحیح یہ ہو جائے کہ اس کو ضروری لازم کوئی بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، یہ پیار محبت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے فیوچر کا نہیں پتہ ہوتا، بدتمیز ہوگا کہ نافرمان یا فرما بردار، لیکن ہم ہر سال اس کی سالگرہ مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے ملک پاکستان دی ایک نعمت ہے، جب 14 اگست آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن جو ہمیں کو ضابطہ فراہم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو یکبارگی نازل فرمایا۔ ٹھیک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے مخاطب تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر یہ آسمان دنیا سے سینہ مصطفیٰ پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا۔ صحیح ہے۔ اب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کب آیا یہ تو کوئی تاریخ محفوظ نہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے آیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم جو معاملہ ہوا، وہ جب وہ رات آتی ہے، جس سال آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کا مطلب برکات حاصل کرو۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو اتنی برکات، اور قیامت تک جب رات آئے
وہ برکات عود کر آئیں تو جب صاحب قرآن نازل ہوں اس رات میں کتنی برکات ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ محبت کا معاملہ ہے, شریعت نے کوئی فرض واجب نہیں کیا. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اے حبیب آپ فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہوں. واہ واہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل اور رحمت کی صورت ہے تو کوئی بتائے. سبحان اللہ. یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے. سبحان اللہ. اما بنعمت ربک فحدث, اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. کیا کہنا ہے. واہ. تحدیث مانے اس کو عام کرنا, اس کو ظاہر کرنا, اس کے بارے میں تذکرہ کرنا, گفتگو کرنا. سبحان اللہ. سبحان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے, اے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل فرمائی. ٹھیک. وہ سب سے بڑی ان کو جو نعمت بظاہر حاصل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے بعد, وہ فرعون سے نجات تھی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو یاد کرو جو تمہیں اللہ نے انعام دیا. تو پھر اس سے بڑھ کر انعام تو میرے مصطفیٰ کی آمد ہے, اس کو کیوں نہ یاد کریں. تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے. اب جیسے سرکار سے پوچھا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے اہتمام مصطفیٰ ہے کہ وہ اظہار تشکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ بھی رکھ رہے ہیں. اور وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں, اس دن میں پیدا ہوا. تو گویا کہ جو مسلمان سرکار کی محبت اور پیار میں اس رات میں اور ان دنوں میں خاص طور پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں, یہ عین حکم قرآن کے مطابق اور سنت نبوی کے لحاظ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. کیا فرماتے ولادت مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہی ولادت مبارکہ ہے جو کائنات کی ولادت کا سبب بنی. اللہ اکبر. اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کرنے کا قصد و ارادہ نہ ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے, نہ ہمارا وجود ہوتا. اللہ اکبر. یہ تمام کائنات کے وجود کا ایک سبب تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا فرمائی, اور جب یہ نور, یقینی سی بات ہے جو وجود کائنات کا سبب ہے, جب وہ سبب اس کائنات میں آنے لگا تو لازم بات ہے اس کائنات کو سجایا گیا. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ اس سال میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اب یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک تو مسلمان مطلب دین ابراہیم پر نہیں تھا نا. اس کے اندر سرکار کی ولادت ہوئی تو جیسے آج سرکار کا فیض جاری ہے, اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا, حالانکہ گناہ کتنے ہیں, اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, مسلمان بھی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کا صدقہ تقسیم فرمایا تو اس میں پھر یہ نہیں کہ مسلمان کو ملے یا دین ابراہیم والے کو ملے یا غیر مسلم کو محروم کیا جائے, نہیں, سب کو فیض جاری ہوا. کیا بات ہے. اور وہ بڑا قحط کا سال تھا, اس سال بہت زیادہ فصلیں ہوئیں اور اتنا جانوروں نے چرا کہ لکھا ہے مورخین نے کہ گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے چربی کی کثرت کی بنا پر. اللہ اکبر. اور پھر جیسے حور و غلمان کو غلامی کا فرمایا گیا, ایک دوسرے کو مبارک, ہر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا تھا. کیا بات. فرشتے آپس میں مل کر مبارکباد دیتے. تو یہ جو مبارکباد دینا ہے ولادت کی, خصوصی طور پر ربیع الاول میں مسلمانوں کا ایک اہل محبت کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی مطلب اس کو میں بدعت حسنہ بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ بدعت میں نئی چیز کا وجود ہوتا ہے اگرچہ وہ موافق شرع ہوتا ہے. یہ تو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آپ سنت الہیہ کہیں تب بھی تعجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تبارک جب فرشتہ کلام کرتا ہے نا تو لکھا ہوتا ہے اللہ فرمائے گا, تو اللہ تعالیٰ تو نہیں فرماتا, تو فرشتہ ایک منادی ہوگا جو فرشتہ کہے گا, اس کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے. تو گویا کہ یہ تمام مبارک بادیں دے رہی تھی اللہ کے حکم سے تھے. تو وہ جب سرکار کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کا رنگ بدل گیا بالکل. جو مطلب نئی حکومت آئی تو پچھلی حکومت چلی گئی. نیا پاکستان کے جیسے ہمارے ذہن میں وجود تصور ہم قائم کرتے ہیں, وہ نئی کائنات ہوئی, نئی حکومت آئی, نیا نظام آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی وجہ سے پھر آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عجائبات دیکھے ہیں, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ دیکھیں بعض اوقات بعض دلائل ظاہرہ سے کچھ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ مطلب مسلمان نہیں تھے. ایک اگر غیر مسلم عورت ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے, یہ تو ایک ولیہ کی نشانی ہے. نبیہ تو ہم نہیں کہیں گے, عورت کو نبوت نہیں ملتی, لیکن بہت بڑی ولیہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جس شکم میں 9 مہینے کامل ٹھہرائے. اللہ اکبر. یہی میرے آقا کی برکت سے تو کعبہ پاک ہو گیا. کیا کہنے ہیں شکم اطہر میں 9 مہینے سرکار ہے, اس کی پاکیزگی کا عالم کیا. بہت خوب مفتی صاحب, ماشاءاللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سرکار نے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ خادم پر. سرکار اگر کبھی بہت زیادہ ناراض ہوتے تو وہ اتنا فرماتے تیری پیشانی خاک آلود ہو جائے.
محاورتاً یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے، ورنہ سرکار نے کبھی بھی نہیں مارا. اس سے وہ ذرا گھر کے سرپرست درس حاصل کریں کہ جس کی باہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلطان راہی یہی ہے. گنڈاسا نکال لے گا، مصطفیٰ قریشی بن جائے گا، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، اور یہ اور وہ. یہ بھی ایک تکبر ہے. بیوی کو محکومہ ضرور بنایا گیا، اللہ نے ہمیں حاکم بنایا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے. سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہوں. تو یہ جو سیرت کے پہلو ہیں ان کو اگر ہم اپنا لیں، حقیقتاً گھر میں جھگڑا، فتنہ، فساد، لڑائی، یہ تمام چیزیں ختم ہوں گی، پیارا ماحول ہوگا.